اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. محترم ناظرین اور سامعین، ہماری گفتگو کا سلسلہ ناطق قرآن اور اہل بیت شناسی کے موضوع پر جاری ہے، اور اس سلسلے میں گزشتہ نشست میں عرض ہوا کہ اہل بیت کی اطاعت واجب ہے، اور اہل بیت کی اطاعت واجب ہونے کے مختلف دلائل موجود ہیں. ان میں سے ایک دلیل عقلی ہے جسے بیان کیا گیا. عقل انسان، فطرت انسان تقاضا کرتی ہے کہ ایسے افراد، ایسے فرد کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو دوسروں سے علم کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے اور اوصاف کمالیہ کے لحاظ سے دوسروں سے بہتر اور افضل ہو. قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آج کی گفتگو میں ہم قرآن مجید سے اہل بیت کی اطاعت واجب ہونے کی دلیل پیش کریں گے، جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صدق، صداقت، سچائی کو کہا جاتا ہے سچ اور سچائی، صدق اور صداقت. یہ ایک وسیع معنی ہے. صداقت صرف کلام کی صداقت، زبان کی صداقت، گفتگو کی صداقت پر اطلاق
نہیں ہوتی۔ صداقت مطلق ہے اور اس کا مفہوم وسیع ہے۔ کلام، کردار، عقیدہ، تفکر، سب پر یہ صدق آتا ہے۔ یہ لفظ صدق، انسان کا کلام بھی صدق پر مشتمل ہو، اس کا عمل بھی صدق پر مشتمل ہو، اس کا عقیدہ بھی سچا ہو اور اس کی فکر بھی سچی ہو، ان تمام پر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ صادقین کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقیدہ سے لے کر عمل تک ان کے ساتھ ہو جائے۔ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ بھی انہی کے عقیدے کے مطابق ہو، اور جو عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل بھی انہی کے عمل اور کردار کے مطابق اور ترجمان ہو۔ لہذا مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ صادق وہ ہے جس کا اعتقاد، جس کا عمل اس کے اعتقاد کے مطابق ہو، اور کسی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی مکمل پیروی کرے۔ تو پہلا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونے کی مراد اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اعتقاد سے لے کر عمل، عمل سے لے کر اعتقاد، سب کے سب صادقین کے ساتھ ہو۔ اور خود صادقین کیا ہے اور کون ہے؟ صادقین کے مصداق اور مصادیق کیا ہے؟ البتہ مفسرین نے اس کے ذیل میں مختلف گفتگو کی ہے اور تفسیر اور مختلف اقوال بیان کیا ہے۔ صادقین سے مراد یہ سارے مؤمنین ہیں، یعنی کونوا مع الصادقین، یعنی تم مومنین کے ساتھ ہو جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ان کے عقیدہ اور عمل کے مطابق تم بھی عمل کرو۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہاں پر صادقین سے مراد کل مسلمان، کل مومنین نہیں ہے، بلکہ خاص افراد مراد ہیں، کچھ افراد مراد ہیں، کچھ اشخاص مراد ہیں۔ اگر سب کے سب مراد ہو، جو بھی مسلمان ہو، جو بھی مومن ہو، صادقین سے مراد یہ سارے ہوں، تو اس وقت کونو من الصادقین ہونا چاہیے، نہ کونو مع الصادقین، یعنی تم صادقین میں سے ہو جاؤ، نہ یہ کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ لہٰذا یہاں سے مراد افراد خاص ہے، خاص افراد مراد ہیں، یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب جو اہم ہے، یہ آیت مطلق ہے، کونو مع الصادقین، یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی بغیر کسی قید و شرط کے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے، علماء نے عصمت استفادہ کیا ہے، یعنی صادقین معصوم ہونا چاہیے۔ خود آیت کا مطلق آنا
اطلاق بیان ہونا اس بات پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اس کا مصداق یا مصادق جو بھی ہوں ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر معصوم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بھی سچا ہو اس کی پیروی کرے، تو اس دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو کسی ایک مورد میں بھی سچا نہ ہو۔ کسی نہ کسی مورد میں، کسی نہ کسی کام میں، گفتار میں، کردار میں وہ سچا نکلے گا۔ لہٰذا اگر ہم عموم مراد لے لے تو یہاں پر ہر شخص کا اپنی پیروی کرنا ضروری اور واجب ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر اطلاق آیت یہ بتاتی ہے جو لوگ سچے ہیں وہ سچے کے ساتھ، سچ کے ساتھ، صدق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اس کی گفتار، اس کے کردار میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کردار بھی 100% صداقت پر مشتمل ہو، اس کی گفتار بھی 100% صداقت پر مشتمل ہو، اور اس کی فکر بھی 100% صداقت پر مشتمل ہو، تو یہ عصمت کے معنی ہی یہی ہے جو ہر لحاظ سے سچائی اور صداقت پر مشتمل ہو اس کی زندگی، اور اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آیت کے جو اطلاق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہاں جو بھی مراد ہو وہ معصوم ہے اور معصومین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بس ایک اور مطلب یہاں سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ خاص افراد ہیں اور اس میں جو الف لام آیا ہے الصادقین، اس الف لام کو الف لام عہد یا معہود کہا جاتا ہے، اور الف لام معہود میں ہمیشہ جس پر یہ الف لام ہو اس کا معروف ہونا اور اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ صادقین معلوم اور معروف نہ ہو، شناخت شدہ نہ ہو، تو یہاں پر امر لغو لازم آئے گا۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہ صادقین کون ہیں آپ کو پتہ نہ ہو، مجھے پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، پھر ہم کس کی پیروی کریں گے، کس کے ساتھ ہوں گے؟ لہٰذا الصادقین سے مراد افراد خاص ہے جو معروف ہے اور مشہور ہے اور معرفی شدہ ہے، شناختہ شدہ ہے۔ پس ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، جب آیت خود بتاتی ہے یہ خاص افراد ہیں، آیت خود بتاتی ہے اس کے مصادق یا مصداق معصوم ہونا چاہیے، اور ظاہرہ آیت خود بتاتی ہے یہ معروف ہونا چاہے، تو یہ افراد کون ہیں؟ تو ہم اس کو پہچانے کے لیے رسول خدا کی طرف، آپ کی سنت کی طرف، آپ کے فرمائشات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں مفسرین اہل سنت اور شیعہ نے مختلف روایات کو پیش کی ہیں۔ تو شیعہ مفسرین کے نزدیک تو یہاں پر ایک اجماع ہے اور ایک اتفاق ہے کہ مراد یہاں سے صادقین سے مراد اہل بیت کرام ہیں۔ پس کونوا مع الصادقین یعنی اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کی پیروی کرو، گفتار اور کردار میں اور افکار میں بھی اہل بیت کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر، ہر شیعہ پر واجب ہے۔ اور پیغمبر اسلام سے بھی کچھ روایات ہے، اور آپ سے سوال ہوئی یہاں سے مراد صادقین سے کون مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اما المأمورون، پیغمبر اسلام سے سوال ہوا یہ آیت جو کونوا مع الصادقین ہے اس سے مراد عام ہے یا خاص ہے، تو آپ نے فرمایا اما المأمورون فعامة المؤمنین امروا بذلك واما الصادقون فخاصة۔ فرماتے ہیں کہ جو مأمور ہے، جن کو حکم دیا گیا ہے، جن کو آمر کیا گیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ حکم عام ہے، یعنی سارے مسلمانوں پر، ہر ایک پر واجب ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔
لیکن خود صادقین اور صادقون خاص افراد ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الصَّادِقُونَ خَاصَّةً لِأَخِي عَلِيٍّ وَأَوْصِيَاءِ مِن بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن صادقین سے مراد خاص مراد ہے، خاص کر میرے بھائی علی بن ابی طالب اور آپ کے جو اوصیاء ہیں، آپ کے جو وصی ہیں، آپ کے جو ولی ہیں، آپ کے جو جانشین ہیں، آپ کے بعد روز قیامت تک وہ مراد ہے۔ تو یہاں پر میں اب تک کے مطالب کا خلاصہ کرتا ہوں 3 نقطوں میں، وہ یہ ہے کہ آیہ میں مؤمنین کو دعوت ہوئی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہاں پر صادقین سے مراد یہ حکم عام ہے، اور افراد جو ہے جن کی اطاعت کرنی ہے، جن کے ساتھ ہونا ہے، وہ خاص افراد مراد ہے، خاص افراد مراد ہے۔ اگر خاص نہ ہو تو ہر شخص کو اپنی پیروی، اپنا اتباع کرنا لازم ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر اس صادقین سے مراد عام لوگ نہیں ہیں، سارے نہیں ہیں، بلکہ خاص افراد مراد ہیں۔ تیسری بات، اطلاق آیت سے عصمت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ آیت عصمت اہل بیت پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن اہل سنت نے مختلف اقوال بیان کیا ہے۔ جناب ابن عربی نے اپنی تفسیر میں تقریباً 8 اقوال کو بیان کیا ہے، 8 قول کو بیان کیا ہے، اور ابن جوزی نے تقریباً 5 قول کو بیان کیا ہے، مختلف مصادق اس کے نام لیا ہے، اور ان میں سے ایک اہل بیت ہے۔ اب یہاں پر ہم اہل سنت کے مفسرین کے جو مطالب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اصلاً اس کو کوئی مصداق بیان نہ کیا، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا اور صد ہی گزر گئے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کے مختلف اقوال اور مختلف مصادق کو بیان کیا ہے، اور بعض مفسرین نے خاص افراد کو بے عنوان مصادق بیان کیے ہیں، ان میں سے اہل بیت کرام ہیں۔ جناب ابن عباس اہل سنت کی تفاسیر میں موجود ہے، ابن عباس کی روایت ہے، اتقوا اللہ قال نزلت فی علی بن ابی طالب، کہا یہاں پر اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، یہ آیت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے، اتقوا اللہ قال امر اللہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باجمعہم ان یخاف اللہ، خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کی جو اصحاب ہیں ان کو مأمور کیا، ان کو حکم کیا کہ خدا سے ڈرے، اور اس کے بعد ثم قال لهم كونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی محمدن واہل بیتہ، پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے آل کے ساتھ ہو جاؤ۔ حاکم حسکانی نے شبہ التنزیل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 پر اس کو نقل کیا ہے۔ ایک نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور مناسب ہے، جناب فخر رازی کا قول ہے، اہل سنت کے بہت بڑا مفسر، صاحب مفاتیح الغیب تفسیر الکبیر کے مؤلف ہیں، وہ اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت سے مراد اور اس آیت سے جو استفادہ ہوتا ہے اطلاق آیت سے، وہ عصمت ہے۔ اس نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ آیت میں جو اطلاق ہے اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے، جو بھی اس کے مصداق ہوں۔ البتہ وہ اہل بیت کو اس آیت کے مصداق بیان نہیں کرتے، لیکن یہ ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ خود آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے۔ آیت سے عصمت سمجھ میں آتا ہے، جو بھی اس کے مصادیق اور مصداق ہیں ان کی عصمت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ فخر رازی کہتے ہیں کہ مؤمنین کو امر ہوا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، کچھ مقدمات بیان کرتے ہیں اور اس کا ایک نتیجہ لیتے ہیں۔
پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مومنین کو حکم ہوا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور اس کے بعد کا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ آیت قیامت تک زندہ ہے، یعنی قیامت تک اس کا حکم جاری اور لاگو ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ آیت میں تقوی کا حکم ہوا ہے، اور تقوی کا حکم ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ کا احتمال ہو، گناہ کا صادر ہونا، گناہ کا انجام دینے کا احتمال ہو، انہیں حکم ہوا ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ اگر کوئی شخص اصلاً گناہ ہی نہیں کرتا، احتمال بھی نہ ہو، تو اس کا تقوی کی تلقین کرنا، سفارش کرنا یہ لغو ہوگا۔ لہٰذا جن مؤمنین کو حکم ہوا ہے تقوی اختیار کرے، ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بس جن کی اتباع اور اطاعت جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے وہ مطلق ہے، اور مطلق سے سمجھ میں آتا ہے جن کی پیروی جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہوا ہے ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں چونکہ ہم کون لوگ معصوم ہے ان کو مشخص اور معین نہیں کر سکتے اور ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر کونوا مع الصادقین سے مراد اجماع امت مراد ہے۔ جہاں پر امت نے اجماع کی ہو وہاں پر واجب ہے ان کی اتباع، ان کے ساتھ ہونا۔ تو یہاں پر ایک دو نقطہ عرض کروں گا کہ جناب فخر رازق کے جواب میں، اولاً جب آپ کہتے ہیں ایک فرد آپ کو معصوم نہیں ملا، اس کا مصداق معصوم نہیں ملا، تو پھر ایک فرد کا پہچاننا آپ کے لیے مشکل ہو تو کل امت کے اجماع ہو پھر اس کے عصمت ثابت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کسی گروہ کی، کسی ایک اجماع کی، کسی جماعت کی عصمت کو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں جب ایک آدمی کی عصمت آپ کو ثابت نہ کر سکے اور آپ کو اس کا مصداق نہ ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اس کا مصداق نہیں ہے اور کل امت کا جمع ہونا، اور آپ اس کے ہر فرد امت وہ اپنی جگہ پر الگ الگ ہو تو معصوم نہیں ہے، جمع ہو جائے تو وہ معصوم کیسے ہوں گے؟ جس طرح عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں صفر کو جمع کرے تو پھر وہ وہی صفر اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی طرح مختلف افراد کو جمع کرے وہ معصوم نہیں ہے، پھر وہ جمع ہو کر وہ معصوم کہاں سے وہ معصوم ہوں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے معین نہ ہو تو مومنین کے لیے حکم کرنا کہ معصوم کی اتباع کرو، صادقین کی اتباع کرو، اس وقت یہ امر لغو لازم آئے گا، تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گا۔ ایک مرتبہ آپ کو حکم ہوتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں اور دوسری طرف آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ صادقین کون ہیں، پس معصوم کا معین نہ ہونا تکلیف ما لا یطاق ہے۔ فرد خاص کا پہچانا یہ آسان ہے، ایک گروہ کو بے عنوان معصوم پہچانے۔ اور دوسری بات، ہر زمانے میں ایک شخص معصوم کو ہونا، چونکہ یہ آیت قیامت تک ہے اور قیامت تک کے لیے ایک پیروکاروں کے لیے ایک معین شخص ہونا چاہے جو معصوم اور اس کی پیروی کرے، تو ہر زمانے میں معصوم ہونا چاہے تو یہ خود پیغمبر اور خدا پر ضروری اور لازم ہے وہ مشخص کریں، اور پیغمبر و خدا ایک طرف حکم دے رہے ہیں کہ معصوم کی اتباع کرو اور دوسری طرف ان کو نہ پہچانوائے، ان کی معرفی نہ کرے، تو یہ صحیح نہیں۔ خدا حکیم ہے، پیغمبر اسلام عقل کل ہے، لہٰذا یہ درست اور صحیح نہیں ہے کہ حکم کرے پھر اس کو مشخص بھی نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آخری بات عرض کروں کہ یہاں پر اگر ایسا ہو تو جناب فخر رازق کی تفسیر بالرائے ہے، لہٰذا ان مطالب کی روشنی میں آیت مجیدہ سے مومنین پر واجب ہے صادقین کے ساتھ ہو جائے، صادقین کی پیروی کریں، اور خدا پر لازم، رسول پر لازم اور عقلی طور پر ضروری ہے
کہ وہ معرفی کرے کون معصوم ہے، اور پیغمبر اسلام نے اور روایات میں یہ مشخص اور معین ہے کہ آپ نے پیغمبر اسلام نے جو معصوم ہستیاں ہیں ان کی معرفی کی ہیں اور مختلف روایات میں موجود ہیں۔ قندوزی نے آخری روایت عرض کرتا ہوں، قندوزی نے حنفی جو اہل سنت کے معروف عالم ہیں، ینابیع المعدد میں وہ نقل کرتا ہے کہ جابر نے پیغمبر اسلام سے سنا اور وہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے فرمایا، اے جابر میرے جانشین اور مسلمانوں کے امام میرے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسین ہے، پھر زین العابدین ہے، اس کے بعد فرمایا اس کے بعد محمد ابن علی ہے، اور تو اے جابر میرے بیٹے میرے وارث محمد ابن علی سے تم ملاقات کرو گے اور میرا سلام ان تک پہنچانا۔ اس کے بعد سارے اماموں کا نام آپ نے بتا دیا کہ آخر میں قائم حجت ہیں علیہ السلام اور میرا آخری جانشین ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت سے ہم مراد ایانا انا۔ امام رضا فرماتے ہیں الصادقون هم الائمہ، صادقین ائمہ اطہار ہیں، والصدیقون بطاعت، اور صدیقون کون ہیں جو ان کی اطاعت کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں نزلت فی علی ابن ابی طالب خاصۃ مع آل محمد، یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی اور آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں قرآن اہل بیت کو سمجھ کر ان کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔